حال ہی میں منظور ہونے والی 26ویں آئینی ترمیم میں اسلامی بینکاری کو فروغ دینے کی غرض سے یکم جنوری 2028 تک ملکی معیشت سے ربا یا سود کو ختم کرنے کی قانون سازی بھی شامل کر لی گئی ہے، اور یہ قانون سازی مولانا فضل الرحمان کی کوششوں کی وجہ سے ہوئی ہے، جس پر مفتی تقی عثمانی نے انہیں خوب سراہا ہے۔ سماجی رابطے کی سائٹ ایکس پر جاری اپنے مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد تقی عثمانی نے کہا کہ آج مولانا فضل الرحمان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے الفاظ نہیں مل رہے ہیں۔ انہوں نے جس دانش مندی سے اس موقع پر ملک و ملت کی رہنمائی کی، اس سے کئی اسلامی مقاصد حاصل ہوئے اور ملک شدید سیاسی انتشار سے بچ گیا۔ 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے سود کے خاتمے، وفاقی شرعی عدالت اور مدارس کا مسئلہ حل ہوا۔ اب ربا یا سود کے خاتمے کی بات پہلے بھی کی جاتی رہی ہے۔ ضیاء الحق کے دور حکومت میں بھی سود کے خاتمے کی بات ہوتی رہی، لیکن ربا یا سود کا خاتمہ ممکن نہیں ہو سکا۔ پھر 1992 میں سود کے خلاف وفاقی شرعی عدالت نے اپنا فیصلہ سنایا تھا، لیکن اس وقت کی حکومت نے اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا، اور پھر یہ معاملہ عدالتوں میں گزشتہ 30 برس گھومتا رہا۔ پھر اس کے بعد وفاقی شرعی عدالت نے 2022 میں حکومت پاکستان کو پاکستانی معیشت سے 2017 احکامات کے مطابق سود کے نظام کو ختم کرنے سے متعلق فیصلہ دیا، لیکن ربا یا سود کے خاتمے میں اب تک کوئی سنجیدہ کوشش نظر نہیں آئی۔ لیکن بہرحال مولانا نے آئینی ترامیم میں ربا یا سود کے خاتمے کی شق شامل کرائی ہے، جس کے بعد اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ اگر اس پر عمل نہیں ہوتا تو کیا یہ آئین کی خلاف ورزی ہوگی، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ اب بعض قانونی ماہرین کی رائے میں اگر یکم جنوری 2028 تک آئین کے مطابق سود کا نظام ختم نہ ہوا تو کوئی بھی اٹھ کر کہہ سکتا ہے کہ یہ آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اور اس صورتحال میں ایک پورا آئینی بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ لیکن جب وفاقی شرعی عدالت نے جو سود کو ختم کرنے کا فیصلہ کوئی عمل نہیں ہوا، تو ممکن ہے اب کی بار بھی سود کا خاتمہ نہ ہونے پر کوئی مسئلہ ہی نہ ہو، کیونکہ ہمارے ہاں اسلامی بینکاری تو ہو رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بینکس ہیں، جو کمرشل بینکس ہیں، وہ اسلامک بینکاری کے کاؤنٹرز کھول کے پیرلل دونوں سسٹمز کو کنٹینیو کیے ہوئے ہیں۔ تو اب ہو سکتا ہے کہ پیرلل دو نظام شامل کر لیے جائیں اور مکمل طور پر سود کا خاتمہ نہ ہو سکے، اس کے لیے متبادل استعمال کر لیا جائے، کیونکہ اس کے لیے جو انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ IMF یا دیگر ادارے ہیں پاکستان کو جو ہے قرض دیتے ہیں اور اس پر سود ادا کرنا ہوتا ہے، تو اس پر انٹرنیشنل پریشر بھی ہوگا۔ ایسے میں اس کی پریکٹیکلٹی کے اوپر بہت سارے سوالات برکیف موجود ہیں۔